اب زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر ڈیفنس انالسٹ، ان سے کچھ بات کرتے ہیں سارے معاملے پر۔ بہت شکریہ زید حامد صاحب۔ ابھی کل سے لے کر اب تک رپورٹس چل رہی تھیں اور بحث کا مرکز صرف یہ تھا کہ جناب یہ 15 بلوچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ سی پیک کے لیے کام کر رہے تھے یا پھر یہ بیرون ملک جانا چاہتے تھے۔ مطلب یہ ایک بالکل irrelevant سی بحث ہے، ایک بڑی کانسپیریسی، بڑی ایک حکمت عملی کے تحت اور چن کر ٹارگٹ کر کے پلان کر کے یہ شہید کیا گیا ہے۔ آپ کو پس پردہ اس کے مقاصد کیا لگتے ہیں؟ حسان دیکھو، یہ بات ہم بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ دشمن ابھی ختم نہیں ہوا ہے جی، دشمن ابھی صرف تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے ضرب عضب کے اور رد الفساد کے دباؤ کے تحت، اور وقت آنے پر وہ ایک دفعہ پھر وار کرے گا، کیونکہ دشمن کے تمام سہولت کار جو ہماری سیاسی جماعتوں میں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ اور ایگزیکٹلی یہی ہو رہا تھا۔ دشمن انتظار اس بات کا کر رہا تھا کہ پاکستان میں سیاسی اور اکنامک انارکی جب بڑھے گی تو اس وقت پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ملٹری ایکسس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور دشمن نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی تھی۔ تبدیل یہ کی تھی انہوں نے کہ انڈیا نے پہلی مرتبہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کا اتحاد کرایا ہے، اور بی ایل اے ٹی ٹی پی کے سوسائڈ بامرز کو لے کر آتی ہے، بی ایل اے ان کو بلوچستان میں پروٹیکشن دیتی ہے، اور ٹی ٹی پی کے سوسائڈ بامرز اس کے بعد آ کر یہ پاکستان کی پولیس پر حملے کر رہے ہیں یا ہماری ریاست پہ، جیسے آپ نے کوئٹہ میں دیکھا پچھلے دنوں۔ اور دوسری اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ وہ ٹرائبل ایریاز میں جو شیعہ بیلٹ ہے، جو اب تک جہاں پر ملٹری آپریشن نہیں ہوا تھا، اس جگہ پر ٹی ٹی پی اور شیعہ ایلیمنٹس کا اتحاد کرایا جائے، جو کہ ظاہراً ناممکن لگتا ہے، لیکن را کی اسٹریٹجی یہی ہے۔ اور ابھی لیٹسٹ انفارمیشن ہے کہ کچھ سوسائڈ بامرز انہوں نے ٹی ٹی پی کے، جماعت الاحرار کے سوسائڈ بامرز انہوں نے پارا چنار کے مقامی لوگوں کے ذریعے اندر بھجوائے۔ لہذا دشمن اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرتا پھر رہا ہے۔ یہ جو آپ کو لندن کی ٹیکسی پہ فری بلوچستان کے اشتہار اور لندن میں جنیوا میں اشتہار نظر آتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں اس ملیٹنسی کے ساتھ، اس قتل عام کے ساتھ جو اب آپ کو بلوچستان میں نظر آ رہا ہے۔ اصل میں نا زید حامد صاحب، اب جو آپ سے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ جب جنگ کی بات کرتے ہیں، دشمن کی بات کرتے ہیں، تو ایک ہوتا دشمن چھپا ہوا۔ آج ہمارا دشمن ایک لندن میں بیٹھا ہے، ہرے بیار مری، برآمدہ بگٹی سوئٹزرلینڈ میں بیٹھا ہے، ڈاکٹر جو ثنا ہے وہ بیٹھا ہے افغانستان میں۔ اب یہ تمام کے تمام ہمارے دشمن جو پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں، بلوچستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی ہے، پاکستان کا ہم تباہ کرتے ہیں اور بیرونی سرزمین میں بیٹھے ہیں۔ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کون سی پس پردہ حقیقت رہ گئی ہے؟ دیکھیے حسان، ہمارا یہ ہیبریار مری یا ڈاکٹر اللہ نظر کچھ نہیں کر سکتے پاکستان میں اگر بلوچستان میں محمود خان اچکزئی ان کو سپورٹ نہ کر رہا ہو۔ ہم صاف نام لے رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے کراچی میں اگر این کیو ایم کے فاروق ستار اور الطاف حسین کے جو ونگز ہیں وہ ان کو سپورٹ نہ کر رہے ہو۔ لیکن I'm sorry، میں یہاں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آج کے بلوچستان میں الحمدللہ ہم ایک وہ فرق دیکھتے ہیں جو کہ اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا۔ آج شہر کراچی ایک بڑے خوبصورت انداز میں اپنا معاملات زندگی چلا رہا ہے، تو ایک بڑی خوبصورت ہم نے اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ دیکھیے حسان، یہ ٹیمپریری ہے، ہم صاف بتا رہے ہیں۔ ہمیں یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح میچ شروع ہوتا ہے اور آپ دشمن کی 2 وکٹیں گرا دیں، لیکن آخر میں میچ آپ خود ہار جائیں، تو 2 وکٹیں گرانے پر خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے، میچ نہیں جیتے ابھی تک آپ۔ یہی حال اس 5th جنریشن وار کا ہے۔ سوربن سوامی جو انڈین منسٹر ہے، بی جے پی کا ایک آئیڈیالوگ ہے، وہ تو کھل کر منہ سے کہہ چکا ہے کہ مارچ اور اپریل میں پاکستان میں ہم اس قدر انارکی برپا کروا چکے ہوں گے کہ ہم فوجیں لے کے بھی داخل ہو سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ وہ انتظار، کیونکہ مارچ اپریل تک آپ کی یہ پارلیمنٹ ڈیزالو ہونے کی بات ہو رہی ہے، پاناما کا کیس کھچے گا، جو سرکس مچا ہوا ہے اسلام آباد میں، ایک ہیڈ لیس ایک ریاست بنانا ریپبلک بن کے رہ گئی ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد 7 دن سے آنا جانا بند ہوا ہوا ہے سارا ان کے درمیان میں، لیکن حکومت ہے ہی نہیں کہیں پہ کہ جو یا مذاکرات کرے یا معاملے کو حل کرے۔ ایسی صورتحال، اکنامک کولیپس کا یہ عالم ہے کہ اپریل تک آپ تنخواہیں دینے کے قابل نہیں ہوں گے پاکستانی ریاست کی، جو اس وقت آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ یا اس وقت آپ کی جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایک ڈیزاسٹر ہونے جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں آپ کے سارے ملیٹنٹ ایکسس ایک ساتھ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کو سپورٹ کرنے والے لیکن کے بھی ہوں گے۔ زید حامد صاحب کیا ہمیں اوور لک کرنا چاہیے اس پوائنٹ کو؟ زید حامد صاحب کیا ہمیں اسے اوور لک کرنا چاہیے اس پوائنٹ کو کہ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ یہ اس وقت سی پیک کے حوالے سے پاکستان کے اندر انارکی تو چائنا بھی نہیں چاہے گا، تو اس وقت تو انٹرنیشنل
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی جنگ ہے سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے بلوچستان میں؟ دیکھیے یہ حسان بات صرف اب بلوچستان کی نہیں رہ گئی ہے. آپ مڈل ایسٹ کو، گلف کو دیکھو نا، گلف میں کیا ہو رہا ہے. سعودی عرب کولیپس ہونے جا رہا ہے، دیکھ نہیں رہے؟ سعودی عرب اور ایران بالکل حالت جنگ پر پہنچ چکے ہیں. ریاض پر میزائل حملہ ہوا ہے، سعودی عرب نے کہا ہم جوابی حملہ ایران پر کریں گے. اس وقت پورا گلف ریجن ٹرموائل میں ہے. سعودی عرب کے اندر ایک زبردست لڑائی شہزادوں کے درمیان شروع ہو گئی. 2 شہزادے قتل ہو چکے ہیں، درجنوں جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. کہ وہ سب چیزوں کا اثر ہمارے اوپر آنے والا ہے. لاکھوں 20 لاکھ پاکستانی گلف اور سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اور اس جنگ میں جو سعودی عرب اور ایران کی جنگ میں پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے. اسی لیے آرمی چیف ایران گئے تھے کہ ایران کو سمجھائیں کہ ہم اس جنگ میں آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ ہمارے خلاف کچھ نہ کریں. اسی لیے ایران انڈیا کے ساتھ انشورنس پالیسی سیٹ کر کے بیٹھا تھا کہ اگر پاکستان نے سعودی عرب کا ساتھ دیا تو ایران ہمارے خلاف انڈیا کے ذریعے کچھ کروائے گا. یہ بلوچستان سے بات بہت بڑی ہو چکی ہے. ہم کو ایک حکومت چاہیے اسلام آباد میں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے. اب یہ فیصلہ جنرل باجوہ کو کرنا ہے یا چیف جسٹس کو کرنا ہے. اگر یہ فیصلہ نہیں کرتے تو لاکھوں پاکستانیوں کا خون ان 2 آدمیوں کے ہاتھوں پر ہوگا. فیصلہ ان کے ہاتھ میں کہ یہ اسلام آباد میں سرکس کو چلنے دیتے یا پاکستان کو مضبوط مرکزی حکومت دیتے. بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. 7 نیوز ہر جگہ